سورۃ الاحزاب آیت نمبر 58 کی بقیہ تفسیر۔ امام اجل رافعی نے سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت کی، مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہمارے گروہ میں سے نہیں ہے جو مسلمان کو دھوکہ دے یا تکلیف پہنچائے یا اس کے ساتھ مکر کرے۔ زیر تفسیر آیت اور احادیث اور اقوال سے معلوم ہوا کہ دین اسلام میں مسلمانوں کو اذیت سے بچانا خاص اہمیت کا حامل ہے، اور ناحق ایذا پہنچانا اسلام کی نظر میں انتہائی قبیح جرم ہے جس کی سخت سزا مقرر کی گئی ہے۔ فی زمانہ ہمارے معاشرے میں لوگ اس حوالے سے انتہائی غفلت کا شکار ہیں اور مختلف طریقوں سے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو ناحق ایذا پہنچاتے اور ان کی ایذا رسانی کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے۔ یہاں ہم کچھ مثالیں ذکر کرتے ہیں جن کے ذریعے عمومی طور پر مسلمانوں کو ناحق ایذا پہنچائی جاتی ہے تاکہ مسلمان ان کی طرف متوجہ ہوں اور اپنے ان افعال سے باز آ کر مسلمانوں کو اذیت سے بچائیں۔ شادیوں میں شور شرابہ غلغپاڑہ کرنا اور رات کے وقت آتش بازی کا مظاہرہ کرنا، غلط جگہ پارکنگ کر کے گلیوں میں ملبہ وغیرہ ڈال کر مختلف تقاریب کے لیے گلیاں بند کرنا، گلیوں میں کرکٹ اور فٹ بال وغیرہ کھیلنا، اور خاص طور پر رمضان کی راتوں میں رات بھر ایسا کرنا اور اس دوران شور مچانا، سائلنسر نکال کر گلیوں اور بازاروں میں موٹر سائیکل اور کاریں چلانا، گلیوں میں کچرا اور غلاظت ڈالنا، اسٹریٹ کرائم اور ٹارگٹ کلنگ کی وارداتوں کے ذریعے مسلمانوں کو اذیت پہنچانا، دل شکنی والے الفاظ سے پکارنا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کسی مسلمان بلکہ کافر ذمہ کو بھی بلا حاجت شریعہ ایسے الفاظ سے پکارنا یا تعبیر کرنا جس سے اس کی دل شکنی ہو، اسے ایذا پہنچے، شرعاً ناجائز و حرام ہے، اگرچہ بات فی نفسی ہی سچی ہو۔ گھر میں شور شرابہ کرنا اور بلند آواز سے ٹی وی اور گانے وغیرہ چلا کر پڑوسیوں کو تنگ کرنا، پڑوسیوں کے گھر میں تاک جھانک کرنا اور ان کے عیبوں کو تلاش کرنا، کسی عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنا، رشتہ نہ ملنے پر لڑکی والوں سے متعلق اذیت بھرے کلمات کہنا اور داماد وغیرہ کا اپنے سسرال والوں کو طرح طرح سے تنگ کرنا، ساتھ کام کرنے والوں کی چغلیاں کھانا، ساتھ کام کرنے والوں کی کارکردگی ناقص بنانے کی کوشش کرنا اور اسے بلا وجہ ناقص ثابت کرنے کی کوشش کرنا، ساتھی کو تکلیف یا مصیبت پہنچنے پر خوشی کا اظہار کرنا، ساتھیوں اور ماتحتوں کو حقیر سمجھنا اور ان کے ساتھ حقارت امیز سلوک کرنا، گالیاں دینا، لعنت کرنا، تہمت اور بہتان لگانا، مذاق اڑانا اور پھپتیاں کسنا، بدگمانیاں پھیلاتے پھرنا اور بلا وجہ کسی کے پوشیدہ عیبوں کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا، لوگوں کا مال دبا لینا اور قرض کی ادائیگی میں بلا وجہ تنگ کرنا۔ سر دست یہاں 19 مثالیں ذکر کی گئیں، اور غور کیا جائے تو مسلمانوں کو بلا وجہ اذیت دینے کی سینکڑوں مثالیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ ایک دوسرے کو ایذا اور تکلیف دینے سے بچیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔